یہی قرآن جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہے، لفظ قاف، را، الف، نون، ان کے کیا مقصد ہے؟ آج میں قرآن کی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی مختصر سی تشریح کرتا ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، قرآن کے الفاظ میں سے لفظ اول ہے قاف، اور قاف کا معنی ہے قرب خداوندی۔ قاف کا معنی ہے قرب خداوندی، اور را کا معنی ہے رحمت خداوندی، الف کا معنی ہے انعام خداوندی، اور نون کا معنی ہے نورانیت خداوندی۔ دیکھو، جو آدمی، جو مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو زندگی اسی قرآن کے مطابق بناتے ہیں، تو یہ چار انعامات اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک ہے قرب خداوندی، ایک ہے رحمت خداوندی، ایک ہے انعام خداوندی، ایک ہے نورانیت خداوندی۔ دا څلور انعامات اللہ جل شانہ دا قرآن پا محبت سره انسان ته ورکوي۔ هغه څلور انعامات څه دي؟ کم څوک چې قرآن وایي، د قرآن سره محبت وي، د قرآن سره تعلق وي، قرآن انسان ډیر عظیم انسان جوړي، د قرآن په ذریعه سره د انسان مرتبه ډیر لوړه رسیږي، ډیر اعلی مرتبه والا انسان جن جوړیږي۔ ځکه چې کم چاته قرب خداوندی د الله نزدېکت حاصل سو، پر کم چا چې د الله رحمتونه نازلېدل شروع سلو، پر کم چا چې د الله انعامات شروع سو، پر کم چا چې د الله نورانیت را نازل سو شروع سو، دغه سړی به تمام انسانانو کی دا مقرب بندوی، مقرب انسان بوی۔ ابھی یہ سوچ فکر کرو کہ قاف کا معنی ہے قرابت خداوندی، کہ اللہ کو قریب ہوتا ہے انسان، کن کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ رب العالمین نے یہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے، وہ صرف قرآن کی وجہ سے۔ ابھی سنو یہ آیات جو میں نے تلاوت کی، رب العالمین فرماتے ہیں اذ رآ نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب چلتے اور دور، اور راستہ بھی ان سے گم ہو گئے تھے، دور اس نے کیا دیکھا؟ آگ۔ تو اس نے کہا انی آنستو انی اذ رآ نارن، میں نے آگ کو دیکھا ہے۔ فقال لأہلہم کثوا، گھر والے کو، اہل و عیال کو کہا ادھر بیٹھ جائے۔ انی آنست نارا، میں نے آگ کو کیا ہے؟ پا لیا ہے، میں نے آگ کو دیکھ لیا ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں سے ایک انگار، ایک آگ کا جو کیا ہوتا ہے، ٹھوکر انگارہ ہوتا ہے، وہ میں لے کے آتا ہوں، تاکہ گرمی کی جو سردی ہے، سردی کی وجہ سے وہ تپش گرمی کی ضرورت ہے، میں وہ آگ لے کے آؤں۔ تو منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، یا ادھر آگ پہ بیٹھے ہوئے لوگ مسافر، ان سے راستے کا پوچھ لیتا ہوں کہ ہم فلان جگہ جا رہے، ہمیں راستہ بتا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ادھر گئے، واقعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا، صرف ایک حصہ بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر گئے، ادھر اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم کلام، اللہ کے ساتھ کیا کر دی؟ اس نے کلام کر دی، باتیں شروع کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ عشق میں اور زیادہ باتیں لگنے شروع ہو گئی، اور اس نے کہا اے رب العالمین، ہے کوئی ایسے بندہ، ہے کوئی ایسے لوگ، ہے کوئی ایسی امت جو آپ ان کے ساتھ جس طرح آپ میرے ساتھ بات کرتے ہو، ہے کوئی امت آنے والا یا کوئی انسان جب آپ اس طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہو، ہے کوئی اور؟
محبت میں کہا نا، تو رب العالمین نے کہا ہاں اے موسیٰ ایک امت آنے والا ہے، وہ امت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ وہ امت جب افطاری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ افطاری، جب رمضان کی روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت وہ مجھے اتنے قریب ہے، میں جب آپ کے ساتھ بات کرتا میرے اور آپ کے درمیان پھر بھی 70,000 حجاب تھے، پردے تھے، لیکن آپ جب افطار کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، میرے اور اس امت اور اس بندہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور یہی مرتبہ اللہ نے دیے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ کیوں؟ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کی ہے، اور یہی قرابت کس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے، کہ ہم قرآن کو کیا کریں؟ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے تعلق بنا دے۔ ابھی ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کے مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 10